السلام علیکم۔ بی بی بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کی جو برسی آ رہی ہے 27 دسمبر کو، اس کے اوپر جو ڈاکومنٹری بننی جا رہی ہے، میں اس کے لیے جو میرا جو ایک بی بی شہید کے بارے میں، بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کے بارے میں جو میری ایک اسٹڈی یا آبزرویشن ہے بطور تاریخ اور سیاست کے طالب علم کے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی بی شہید کو اگر میں بہت سے پہلوؤں سے دیکھوں تو وہ شاید پیپلز پارٹی کے جو فاؤنڈر ہیں، جن کو پیپلز پارٹی قائد عوام کہتی ہے، ذوالفقار علی بھٹو، ان سے بھی زیادہ بی بی شہید جد و جہد کرنے والی اور کچھ لحاظ سے بڑی شخصیت تھیں۔ آپ شاید سمجھ رہے ہوں گے کہ میں دونوں باپ بیٹی میں کوئی تقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید جو تھے وہ ایوب خان کی جو پالیسیز تھیں آمرانہ، اس کی بنیاد پہ ٹھوکر مار کر عوام میں آئے، اور انہوں نے پہلی دفعہ عوامی سیاست کا رخ جب اپنایا تو ان کا جو کرزما تھا، پھر جو ان کی ایک شخصیت تھی، اس کی بنیاد پہ وہ ایک پاپولر ویو کریٹ کر کے وہ اقتدار میں بھی آئے۔ پھر انہوں نے بڑی کامیابی سے پاکستان کو بھارت سے پاکستان کے 90,000 فوجی قید، ان کا جو کرزما تھا، پھر جو ان کی ایک شخصیت تھی، اس کی بنیاد پہ وہ ایک پاپولر ویو کریٹ کر کے وہ اقتدار میں بھی آئے۔ پھر انہوں نے بڑی کامیابی سے پاکستان کو بھارت سے پاکستان کے 90,000 فوجی قید سے چھڑوائے، اس کے علاوہ نیوکلیر پروگرام دیا، متفقہ آئین دیا، یہ سب کچھ ان کے کریڈٹ پر ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیے تو ان کے ساتھ ایک پاپولر ویو تھی، ان کو جو مخالفین تھے ان کے خلاف اتنی جد و جہد نہیں کرنی پڑی، اور اسی پاپولر ویو کے دوران ہی ان کا ایک دم سے ایک فوجی غدار عامر ضیاء الحق نے تختہ الٹ دیا، اور اس کے بعد ان کو عدالتی قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو بی بی شہید تھیں، اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے تو بہت ہی مشکل حالات گزارے، وہ مسلسل اپنے والد کی قید کے زمانے سے وہ جد و جہد کرتی رہیں، وہ ایک عامر ضیاء الحق سے لڑتی رہیں، بیرون ملک جد و جہد کرتی رہیں، پھر پاکستان آئیں، پھر جد و جہد کرتی رہیں۔ 88 کے الیکشن میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی سخت سازشوں کے خلاف ایک IGI بنا کے کھڑی کی گئی، انہوں نے اتنی جد و جہد کر کے پھر بھی وہ الیکشن جیتا۔ اس کے بعد ان کو 2 دفعہ اقتدار سے باہر کیا گیا، وہ مرزا اسلم ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیے تو ان کے ساتھ ایک پاپولر ویو تھی، ان کو جو مخالفین تھے ان کے خلاف اتنی جد و جہد نہیں کرنی پڑی، اور اسی پاپولر ویو کے دوران ہی ان کا ایک دم سے ایک فوجی غدار عامر ضیاء الحق نے تختہ الٹ دیا، اور اس کے بعد ان کو عدالتی قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو بی بی شہید تھیں، اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے تو بہت ہی مشکل حالات گزارے، وہ مسلسل اپنے والد کی قید کے زمانے سے وہ جد و جہد کرتی رہیں، وہ ایک عامر ضیاء الحق سے لڑتی رہیں، بیرون ملک جد و جہد کرتی رہیں، پھر پاکستان آئیں، پھر جد و جہد کرتی رہیں۔ 88 کے الیکشن میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی سخت سازشوں کے خلاف ایک IGI بنا کے کھڑی کی گئی، انہوں نے اتنی جد و جہد کر کے پھر بھی وہ الیکشن جیتا۔ اس کے بعد ان کو 2 دفعہ اقتدار سے باہر کیا گیا، وہ مرزا اسلم بیگ ہو یا عبدالوحید کاکڑ ہوں یا دیگر جو آرمی چیفز تھے، ان کی سازشوں کے خلاف وہ مقابلہ کرتی رہیں۔ ان کو ان کے ہی بنائے ہوئے صدر فاروق لغاری نے دھوکہ دیا اور ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، وہ اس کے خلاف جد و جہد کرتی رہیں۔ 1997 کے الیکشن میں بی بی شہید کی پارٹی کو اگر آپ دیکھیے تو صرف 17 سیٹوں کی پارٹی باقی رہ گئی، اور ان کو پورے ملک سے آلموسٹ ختم کر دیا گیا، جبکہ جو ان کے مخالف تھے میاں نواز شریف، ان کو 2/3 اکثریت دلوائی گئی۔ اس دور میں بھی وہ جد و جہد کرتی رہیں، ان کے بار بار شوہر جو آصف زرداری تھے ان کو جیل میں وہ مقابلہ کرتی رہیں۔ ان کو ان کے ہی بنائے ہوئے صدر فاروق لغاری نے دھوکہ دیا اور ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، وہ اس کے خلاف جد و جہد کرتی رہیں۔ 1997 کے الیکشن میں بی بی شہید کی پارٹی کو اگر آپ دیکھیے تو صرف 17 سیٹوں کی پارٹی باقی رہ گئی، اور ان کو پورے ملک سے آلموسٹ ختم کر دیا گیا، جبکہ جو ان کے مخالف تھے میاں نواز شریف، ان کو 2/3 اکثریت دلوائی گئی۔ اس دور میں بھی وہ جد و جہد کرتی رہیں، ان کے بار بار شوہر جو آصف زرداری تھے ان کو جیل میں
جاتا رہا، وہ ایک طرف سیاسی جدوجہد کرتی تھیں، دوسری طرف بطور ماں ان پر اپنے بچوں بختیور بھٹو، بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو صاحبہ کی پرورش کی ذمہ داری تھی، یہ ذمہ داری بھی وہ ادا کرتی نہیں۔ جلا وطنی عامر غدار مشرف کے خلاف ان کو جلا وطنی کاٹنی پڑی اس کے دور میں، اور باہر بیٹھ کے وہ جدوجہد کرتی نہیں۔ انہوں نے 90 کی دہائی میں اپنے بدترین سیاسی مخالف جس سے انہوں نے بہت زیادہ مقابلہ کیا، اور ان دونوں جماعتوں نے اس کا نقصان بھی اٹھایا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے، ان نواز شریف صاحب سے انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا اور ملک میں پھر جمہوریت کی بحالی کا رستہ بحال کیا ایک عامر جنرل مشرف سے ڈیل کر کے، جس میں اس کی وردی اتروائی گئی، اور پھر اپنے شہادت کے دن تک وہ مسلسل جد و جہد کرتی رہیں ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے اور سیاسی نظام کی بحالی کے لیے۔ تو ان کی جدوجہد اگر آپ دیکھیں تو وہ 1978 سے شروع ہوتی ہے اور وہ 2008 تک جاتی ہے، مسلسل 20 سال۔ جبکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے شوہر جو آصف زرداری تھے، ان کو جیل میں ڈالا جاتا رہا، وہ ایک طرف سیاسی جدوجہد کرتی تھیں، دوسری طرف بطور ماں ان پر اپنے بچوں بختیور بھٹو، بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو صاحبہ کی پرورش کی ذمہ داری تھی، یہ ذمہ داری بھی وہ ادا کرتی نہیں۔ جلا وطنی عامر غدار مشرف کے خلاف ان کو جلا وطنی کاٹنی پڑی اس کے دور میں، اور باہر بیٹھ کے وہ جدوجہد کرتی نہیں۔ انہوں نے 90 کی دہائی میں اپنے بدترین سیاسی مخالف جس سے انہوں نے بہت زیادہ مقابلہ کیا، اور ان دونوں جماعتوں نے اس کا نقصان بھی اٹھایا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے، ان نواز شریف صاحب سے انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا اور ملک میں پھر جمہوریت کی بحالی کا رستہ بحال کیا ایک عامر جنرل مشرف سے ڈیل کر کے، جس میں اس کی وردی اتروائی گئی، اور پھر اپنے شہادت کے دن تک وہ مسلسل جد و جہد کرتی رہیں ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے اور سیاسی نظام کی بحالی کے لیے۔ تو ان کی جدوجہد اگر آپ دیکھیں تو وہ 1978 سے شروع ہوتی ہے اور وہ 2008 تک جاتی ہے، مسلسل 20 سال۔ جبکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شاید یہ جدوجہد 8 سے 10 سال کی ہے، جس کے بعد ان کا عدالتی قتل کر دیا گیا۔ تو بی بی کی جدوجہد کی جو تاریخ اور واقعات ہیں وہ زیادہ لمبے ہیں اور زیادہ کٹھن ہیں، تو یہ ہمارے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور تو بی بی شہید کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور کاش وہ آج زندہ ہوتی تو آج پاکستان کی سیاست بہت مختلف ہوتی۔